اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آدھا شعر آپ پڑھنا، آدھا میں پڑھوں گا۔ آدھا آپ پڑھیں گے، شعر سنیے۔ نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا، نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا، عشق والوں نے کہا جھوم کے آہا، آہا، نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا، عشق والوں نے کہا جھوم کے آہا، آہا، اور رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، کہیں کوثر، کہیں یاسی، کہیں طٰہٰ، آہا، رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، کہیں کوثر، کہیں یاسی، کہیں طٰہٰ، آہا، اور ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، نعرے دوزخ میں ہوا جا کے وہ سواہا، آہا، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ماشاءاللہ آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، نعرے دوزخ میں ہوا جا کے وہ سواہا، آہا، اور کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، جس کو میرے سرکار نے چاہا، آہا، کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، جس کو میرے سرکار نے چاہا، آہا، اور ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، شہر بغداد ہو رستے کا تراہا، آہا، ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، شہر بغداد ہو رستے کا تراہا، برائے پنجتن پاک چاریار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، مقصود کائنات سردار انبیاء، شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جب تم اپنے گھر جایا کرو سلام کر لیا کرو۔ غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ میں ہی کھولوں؟ تو آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تم تب بھی سلام کر لیا کرو، کیونکہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر میں میں ہوتا ہوں۔ اے شک سبحان اللہ۔ تو آئیے آقا کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کریں اور محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ دیکھیے سلام کا جواب اگر ایک آدمی بھی دے دے تو بھی کام چل جائے گا، لیکن آپ سارے لوگوں کی آواز میرے کانوں تک آنا چاہیے تاکہ میں سمجھ لوں آپ یہاں پر مجبور ہو کر نہیں بلکہ غوث اعظم کی محبت میں مسرور ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں اور میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا سونے کے لیے بیٹھے ہیں یا عشق غوث اعظم میں جاگ کر سونا بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ سلام کے جواب سے لگ رہا ہے کہ مجمع سیلف اسٹارٹ ہے، مجمع کے اندر بیداری ہے، لگتا ہے آج ہی جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہرحال بڑی محبتوں کے ساتھ قاری قرآن واصف حبیب الرحمن حضرت حافظ و قاری صداقت صاحب قبلہ واحدی نے مجھے دعوت دی، مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا سائی میاں جلسے میں تم آ جانا SMS کی طرح، محفل میں سما جانا رنگ ٹون کی طرح، اور خدا کرے یہ پیار سلامت رہے بیلنس کی طرح، لیکن تم بیزی نہ رہنا نیٹ ورک کی طرح۔ تو میں نے جناب محترم صداقت صاحب سے کہا صداقت بھائی تار سے تار کروں، فون سے بات کروں، آپ اتنی دور ہیں کیسے ملاقات کروں؟ تو
कारी सदाकत साहब ने मुझसे कहा, साईं मियां अगर जख्मी न हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, अगर जख्मी न हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, कि बेआसू मोहब्बत का सफर अच्छा नहीं लगता, सुभान अल्लाह। कि बेआसू मोहब्बत का सफर अच्छा नहीं लगता। देखिए हजरात, जब आपको इस खादिम की याद आए, साईं मियां की याद आए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि इतना ही कर लेना कि मिटाकर रंजिशे सारी अना का खून कर लेना। हमारी याद जब आए तो टेलीफोन कर लेना, हमारी याद जब आए तो टेलीफोन कर लेना। मोहतरम सद्दाम भाई, इनकी वालदा के चहलुम के सिलसिले में इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह मरहूमा की इस महफिल मिलाद मुस्तफा के सदक़े में मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। जोर से बोल दो आमीन, आमीन। और जोर से बोल दो आमीन, आमीन। और अल्लाह इसके साथ साथ सदाकत भाई को करोड़पति भी बना दे। आमीन। अब तो इतनी हल्की आमीन हो रही, कहीं बन ना जाए। समझ रहे, मामला बड़ा खराब है। थोड़ा सा आप ई को कम कर दीजिए। ऐसी तकरीर करूंगा जिसको सुनने के बाद कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। सुभान अल्लाह। ई को इसका कम कर दीजिए। कहाँ है माइक वाले? हयात हैं अभी? अच्छा, जब तक हम बोलेंगे सिर्फ यही माइक बोलेगा, उसके अलावा सारे माइक आप बंद कर दीजिए, सिर्फ यही बोलेगा, ठीक है? हाँ, मैं माजरत के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, माइक वाले जहाँ भी हैं आ जाइए। मुझसे पहले बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें आपने समात की। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम राशिद हबीबुर रहमान, गुलाम हजरत अहमद रजा खान, फिदाए हजरत मुस्तफ़ा रजा खान, जिनकी आला है शान, जो पढ़ते हैं कंजुल ईमान, जिनका नाम है जनाब हजरत कारी इरफान। बड़ी अच्छी नाते पाक पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उम्र में बरकत अता फरमाए, और बड़ी अच्छी निजामत आशिक खैरुल अनाम, जिनका निजामत करना है काम, जिनका नाम है जनाब मोहतरम हजरत गुलफाम, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझसे पहले बड़ी अच्छी जानदार शानदार आपने तकरीर समात की खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत मौलाना कारी नवेद आलम साहिब किबला, और बड़ी अच्छी निजामत आपने कारी कुरान हजरत कारी मोहम्मद आबिद साहिब से समात की। अल्लाह तबारक व तआला सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइए। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे? जरा हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, जरा नबी के नाम का झंडा बनाकर लहराकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा झूमकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जरा लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह। सब तैयार हैं? कोई जाएगा तो नहीं? कोई नहीं जाएगा। और मैं बता दूं, मैं बड़ा सख्त मिजाज का आदमी हूं। अगर आप में से किसी ने भी जाने की कोशिश की, अगर जिसको जाना है आप चले जाना, अगर मेरी तकरीर शुरू होने के दरमियान किसी ने भी उठने की कोशिश की तो भाई उठ जाना। मैं क्या कर सकता हूं आपका? मैं क्या कर सकता हूं भाई? रात का वक्त है, 12 तकरीबन बजने वाले हैं, 11 से ऊपर टाइम पहुंच गया है। इस वक्त गुलफाम भाई की घड़ी में 9:02 हो रहे हैं। 9:02 हो रहे हैं। अंदाज आप लगा लीजिए कितना वक्त होता होगा। तो आराम का वक्त है, 11:30 तकरीबन बजने वाले हैं। आपका बिस्तर आपका इंतजार कर रहा है, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है, आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपका इंतजार कर रही है, आपका घर है। ये पहली मुलाकात हमारी और आपकी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुलाकात को दोस्ती में तब्दील फरमा दे। सब सुनने के लिए तैयार हैं? जरा जी लगाकर एक मर्तबा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या नबी अल्लाह। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन को पुकारो और बोलो या हुसैन, झूम कर बोलो या हुसैन। आवाज निकालो, पुलिस नहीं आ जाएगी तुम्हारी आवाज को देखकर पकड़ने के लिए। झूम कर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدائی توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اور خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہمارا سب سے پہلے قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کی قربت حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور سارے لوگ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و حبیبنا وکریمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے پرانے شیر مجھے یاد آ گئے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی. سب لوگ بولو صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جو درد لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو. اٹ از مائی چیلنج. علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، شورا کی موجودگی میں بول رہا ہوں. کینسر ہو، کڈنی خراب ہو، برین ٹیومر ہو، بڑے سے بڑا بھیانک درد ہو، بڑے سے بڑی بھیانک بیماری ہو، اپولو ہاسپٹل کا ڈاکٹر ریفر پر ریفر کر رہا ہو، حکیموں نے منع کر دیا ہو، ایسے لوگوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جو درد لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو. ارے کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا. سب کے لیے نہیں بلکہ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. کب بولو گے، کب بولو گے؟ پوری دنیا کا مسلمان بول رہا ہے، پوری دنیا کا انسان بول رہا ہے، اور آپ نہیں بولو گے تو پھر کون بولے گا؟ قسم خدا کی تم خاموش ہو. آج لوگ بول رہے ہیں، تم نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ آج ہندوستان کا نہیں، پاکستان کا نہیں، ترکستان کا نہیں، جاپان کا نہیں، انگلینڈ کا نہیں، ہالینڈ کا نہیں، نیوزی لینڈ کا نہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے. اس دنیا کا ایک عام آدمی بولتا ہو تو سیاست کی بولی بولتا ہے، ایک عام آدمی بولتا ہو تو پاکی کی بولی بولتا ہے، ایک عام آدمی بولتا ہو تو حمایت کی بولی بولتا ہے. لیکن قسم خدا کی نبی کا چاہنے والا نبی کے جلسے میں بیٹھ کر سیاست کی بولی نہیں بولتا، حمایت کی بولی نہیں بولتا، پاکی کی بولی نہیں بولتا. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، نبی کا چاہنے والا نبی کے جلسے میں بیٹھ کر کسی کے باپ کی بولی نہیں بولتا ہے بلکہ رسول پاک کی بولی بولتا ہے. ارے کسی دنیا کے راجا کی نہیں بلکہ اجمیر کے خواجہ کی بولی بولتا ہے. تو ذرا لہرا کر بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آدھا شعر آپ پڑھنا، آدھا میں پڑھوں گا. آدھا پڑھیں گے. شعر سنیے. نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا. نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا. عشق والوں نے کہا جھوم کے آہا، آہا. نام جس شعر میں آیا تیرا شاہ، آہا. عشق والوں نے کہا جھوم کے آہا، آہا.
اور رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، کہیں کوثر، کہیں یاسی، کہیں طٰہٰ، آہا۔ رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، رب نے قرآن میں یوں شان بتائی تیری، کہیں کوثر، کہیں یاسی، کہیں طٰہٰ، آہا۔ اور ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، نعرے دوزخ میں ہوا جا کے وہ سواہا، آہا۔ ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ماشاءاللہ آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، ذکر سرکار سے جلتا رہا جو شخص یہاں، نعرے دوزخ میں ہوا جا کے وہ سواہا، آہا۔ اور کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، جس کو میرے سرکار نے چاہا، آہا۔ کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، کر دیا نعرے جہنم سے بری مولا نے، جس کو میرے سرکار نے چاہا، آہا۔ اور ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، شہر بغداد ہو رستے کا تراہا، آہا۔ ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، ہند سے جب میں چلوں مکہ مدینہ کی طرف، شہر بغداد ہو رستے کا تراہا، آہا۔ ایک شعر اور سنیں گے شعر، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو، جہنم منتظر میرا ہے لیکن کرم سرکار نے فرما دیا تو، جہنم منتظر میرا ہے لیکن، جہنم منتظر میرا ہے لیکن کرم سرکار نے فرما دیا تو۔ شعر سنیے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے تڑپ جائیں گے، ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو، ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، عقیدہ نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو، اور رضا کی شان میں بکواس مت کر، رضا کی شان میں بکواس مت کر، کوئی رضوی اگر جھنجلا گیا تو، رضا کی شان میں بکواس مت کر۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جس کا نام ہے بیکل استاہی، دنیا سے چلا گیا گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر، نبی کی نعت پڑھا کرتا تھا، نبی کی نعت لکھتا تھا، لیکن کچھ نبی کے غداروں نے، کچھ نبی سے جلن رکھنے والوں نے، کچھ نبی کے نام کو سن کر بغض رکھنے والوں نے اس کو زہر دے دیا، اللہ اکبر، اس لیے دیا تاکہ یہ نبی کی نعت نہ لکھ پائے، تاکہ یہ نبی کی نعت نہ پڑھ پائے۔ لیکن قسم خدا کی نبی کی نعت کا اثر دیکھیے، نبی کی نعت کا صدقہ دیکھیے، جب بیکل استاہی کو زہر دیا گیا تو قسم خدا کی بیکل استاہی پر زہر نے اثر نہیں کیا، سبحان اللہ، بیکل استاہی پہ زہر نے اثر نہیں کیا، اللہ اکبر۔ زہر کا تھوڑا بہت اثر ہوا، ہاسپٹل پہنچے، 2 یا 3 دن ہاسپٹل رہے، اثر ختم ہو گیا، گھر آئے تو گھر آنے کے بعد انہوں نے مصرے کہے تھے، آپ سنیں گے، سننا چاہتے ہیں؟ اور ایسے مصرے کہے تھے، ایسے مصرے کہے تھے جس کو سننے کے بعد قسم خدا کی آپ یہاں پر بھی جھومیں گے، اپنے گھر جائیں گے وہاں پر بھی جھومیں گے، اور جب قبر میں آپ کو اتارا جائے گا، مصطفیٰ کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی، وہاں بھی آپ جھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بیکل استاہی نے کہا تھا کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے زہر دینے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ
مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایک شعر نقیب اہل سنت قاری گلفام صاحب نے ایک شعر کی فرمائش کی ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ زمین اچھی نہیں لگتی زماں اچھا نہیں لگتا، زمین اچھی نہیں لگتی زماں اچھا نہیں لگتا، بلا لو یا نبی طیبہ یہاں اچھا نہیں لگتا، زمین اچھی نہیں لگتی زماں اچھا نہیں لگتا۔ ابھی میں اس محفل میں کچھ لوگ ایسے دیکھ رہا ہوں جو بالکل سوئچ آف بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر واقعی میں ان کو سوئچ آف کرنا ہے تو ٹاٹا والا کر لیجئے، آئیڈیا والا کر لیجئے، ووڈافون والا کر لیجئے، لیکن ریلائنس والا کر لیجئے، بی ایس این ایل والا کر لیجئے، لیکن حضرات آپ قادری موبائل آن کر لیجئے، برکاتی موبائل آن کر لیجئے، اشرفی موبائل آن کر لیجئے، شیری موبائل آن کر لیجئے، رضوی موبائل آن کر لیجئے، اور اس میں اس کے رسول کا دامن لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہینڈ فری ہو کر بولیے سبحان اللہ۔ زمین اچھی نہیں لگتی زماں اچھا نہیں لگتا، زمین اچھی نہیں لگتی زماں اچھا نہیں لگتا، بلا لو یا نبی طیبہ یہاں اچھا نہیں لگتا، اور جمال گنبد خضرا ہے زینت سارے عالم کی، نہ ہوتا گنبد خضرا جہاں اچھا نہیں لگتا، نہ ہوتا گنبد خضرا، نہ ہوتا گنبد خضرا جہاں اچھا نہیں لگتا، جمال گنبد خضرا ہے زینت سارے عالم کی۔ حضرات محترم نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس ذکر کی فضیلت میں بتاؤں آپ کو کیا ہے، اس ذکر کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے مدینہ شریف چلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، طلحہ پیچھے ہیں، ابو ہریرہ پیچھے ہیں، میرے مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں، مدینہ شریف کی گلی ہے، ایک صحابی کا مکان ہے، صحابی کے مکان کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی اس دروازے پر دستک دی جائے، میرے آقا کے وہ پیارے صحابی دستک دیتے ہیں، دوسرے صحابی گھر سے نکل کے آتے ہیں، آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد بولتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، کیسے آنا ہوا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ آوازیں آ رہی تھی، اب اس صحابی کا جواب سنو، ایمان مچل جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے بیوی اور بچوں کو اور ماں اور باپ کو بٹھال کر یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی کا چلنا ایسا ہے، ہمارے نبی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے، ہمارے نبی کا انداز تکلم ایسا ہے، ہمارے نبی اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، ہمارے نبی دوسروں کو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اے سن پہر کے سنی عقیدہ مسلمان بھائیوں، جب نبی کے پیارے صحابی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اب مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی یہ تم میرا ذکر کر رہے ہو، اس ذکر کے صدقے میں تم تو بخشے گئے، اور کل میدان قیامت تک جو بھی میرا ذکر کرتا رہے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اکبر۔ تو میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں، بہت بڑے مقدر کی بات ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ہیں نا۔ ہاں کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے، دلی شہر میں دو لوگ کام کرنے کے لیے گئے، اور کام بھی ایسا کرنے کے لیے گئے بھائی لوگوں جس کے دو نام ہے، ایک کار چوبی کا، ایک زری کا۔
بولتے ہیں نا ایک کار چوبی ہوتی ہے نا, کار چوبی ایک زری کا کام, 2 نام ہے اس کے. دلی میں کام کرنے کے لیے گئے, رات کے 2 بجے ہوٹل پہ سے چائے پی کے آ رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا, کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا چائے پی کے آ رہے ہیں. کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا کار چوبی کا کام کرتے ہیں. کہا کار چوبی کرتے ہو یا کار چوری کرتے ہو؟ کہا سر کار چوری نہیں, کار چوبی کرتے ہیں. کہا نہیں, رات میں گھوم رہے ہو, 2 بجے کا وقت ہے, تم کار چوبی نہیں بلکہ کار چوری کرتے ہو. بولے نہیں سر کار چوری نہیں کرتے, کار چوری کرتے. کہا نہیں, کار چوری ہی کرتے ہو. یہ بتاؤ پچھلے ہفتے دلی کے اندر سے جو 15-20 کاریں چھری ہیں, تم نے کون سے بازار میں بیچی ہیں, تم نے کون سے علاقے میں بیچی ہیں؟ کہا سر کار چوری نہیں کرتے, کار چوری کرتے. تو قسم خدا کی پولیس والے نے کہا چلو ایسا کرو, دونوں مرغا بن جاؤ. اب اس میں سے ایک مرغا بن گیا, دوسرا بہت چلاک تھا. کہیں سن پہر کا تو نہیں تھا, بہت چلاک تھا, اتنا چلاک. بولا سر مجھ سے مرغا بننا نہیں آتا ہے. بولا کیا بننا جانتا ہے؟ بولا سر میں ہیلی کاپٹر بن جاؤں گا. کیا بولا؟ سر میں ہیلی کاپٹر بن جاؤں گا. تو پولیس والے نے کہا چل نہیں آتا مرغا بننا, ہیلی کاپٹر بن جا. اب جو اس نے ہاتھ جو پھیلائے, جو بھاگ لگائی, سیدھا کمرے پہ آ کر رکا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ادھر جو مرغا بنا تھا نا, پولیس والوں سے کہہ رہا سر اٹھ جاؤں. کہا نہیں ابھی بنا رہے. پھر 10 منٹ کے بعد بولا سر اٹھ جاؤں. کہا نہیں ابھی بنا رہے. پھر 10 منٹ کے بعد بولا سر اٹھ جاؤں. کہا اٹھ جا. کہا سر جاؤں. بولے ابھی مت جا, پہلے مجھے اس ایئرپورٹ پہ لے کے چل جہاں وہ ہیلی کاپٹر جا کے اترا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ میں سے بھی کسی نے کسے جانے کی کوشش کی کسی نے, تو یہ تمام تر علماء شورا بیٹھے ہیں, میں اسی ایئرپورٹ پہ لے کے آ جاؤں گا ان سب کو جہاں آپ جا کے اترو گے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سمجھدار لوگ ہیں, پہلی ملاقات ہے آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو سلامت رکھے. بات شروع کرتے ہیں, تقریر شروع کرتے ہیں. تقریر شروع کرتے ہیں محبت. بات محبت سے شروع ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ محبت سے بات شروع ہوگی. اللہ اکبر. اب میں بتا دوں محبت کتنے طریقے کی ہوتی ہے, یہ بھی آپ سنیے. محبت 2 طریقے کی ہوتی ہے. کتنے؟ 2 طریقے کی. ایک دلی محبت ہوتی ہے, ایک زبانی محبت ہوتی ہے. زبانی محبت وہ ہوتی ہے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ زبانی محبت ہو گئی. ایک دلی محبت ہوتی ہے, جو آپ کی زبان پہ ہے وہ دل میں بھی ہونا چاہیے, جو آپ کے لبوں پہ ہے وہ دل میں بھی ہونا چاہیے. محبت 2 طریقے کی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت لوگوں نے 2 طریقے کی. ایک محبت کی زبانی, ہم محبت کرتے ہیں زبانی. کون سی محبت کرتے ہیں؟ زبانی. ہم میں بھی آ گیا, ہم میں بھی آ گیا. ہم محبت کرتے ہیں زبانی, لیکن قسم خدا کی حضرت ابو بکر نے محبت دل سے کر کے دکھا دی, حضرت عمر نے دل سے کر کے دکھا دی, حضرت عثمان نے دل سے کر کے دکھا دی, حضرت علی نے دل سے کر کے دکھا دی. اے میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں, یہ زبانی محبت ہم کرتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یار نبی کا دامن پکڑا کہاں ہے ہم نے جو نہیں چھوڑیں گے؟ آج نمازوں سے ہم دور ہیں, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور بولتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آئیے میں بتاؤں کہ مصطفیٰ سے محبت کیسی ہونا چاہیے, مصطفیٰ سے الفت کیسی ہونا چاہیے. میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں, ایک میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید. ذرا ان کے نام پہ بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتا دوں, بڑی کنجوسی سے آپ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہے میرا سگنل ہے, کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ جب میں اس طریقے سے سگنل دکھاؤں سمجھ لینا سبحان اللہ کی ضرورت ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ کیا ہے؟ سگنل. جب میں اس طریقے سے آپ کو سگنل دکھاؤں تو سبحان اللہ کہنا ہے, سبحان اللہ کی ضرورت ہے. چیک کروں آپ کو, چیک کروں. گلفام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرقان صاحب, نویز صاحب, عابد صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, چیک کر لوں آپ کو. ارے ماشاءاللہ یار, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں جب میں تقریر کرتا ہوں. لوگ تو کم ہیں, جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. وہ مجاہد تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر, غیروں کی امداد سے کیا ہوتا ہے. اور مردہ دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. لوگ کم ہے, اس بات کا افسوس نہیں, لیکن دمدار ہیں لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو مسلمان کی شان رہی ہے. کربلا میں دیکھیے 22,000 کو بھگا بھگا کے 72 نے مارا تھا.
जंग बदर को देख लीजिए, जहां लोग कम रहे वही मुसलमान ने जीत हासिल पाई है। ये तो अल्लाह का करम है। तो मोहब्बत दो तरीके की होती है, एक हम करते हैं, एक औलिया इकराम ने की है, एक सहाबा इकराम ने की है। मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, एक मेरे मुस्तफा के सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हबीब बिन ज़ैद। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि आप तड़प जाएंगे, आपका दिल जो है तड़प जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, हजरत हबीब बिन ज़ैद हैं, मेरे मुस्तफा के सहाबी हैं, जिस्म से कमजोर है, कमजोर। कोई भारी भरकम जिस्म नहीं है, कोई लंबा चौड़ा जिस्म नहीं है, कोई ताकतवर जिस्म नहीं है, बल्कि कमजोर है। अल्लाह अकबर। इतने कमजोर अल्लाह अकबर। और काम क्या करते हैं ये भी आप समाप्त कर लीजिए। काम करते हैं मदीना शरीफ की गलियों में छबड़ा लेकर, जो छबड़ा बोलते ना, जो तशला हमारे यहाँ बोला जाता है, छबड़े में खजूरें लेकर उसको फरोख्त किया करते हैं, यानी बेचा करते हैं। अल्लाह अकबर। ये आपका काम है। मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, मदीना शरीफ में बेचा करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में एक मुस्तफा का गद्दार था, एक मुस्तफा का बहुत बड़ा गद्दार था, जिसका नाम मुसैलिमा था। अल्लाह अकबर। और वो नाम मुसैलिमा ऐसा बदकार इंसान, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी, जब तक आप हयात हैं, जब तक आप नबी हैं, और आपके बाद हम नबी बनेंगे। अल्लाह अकबर। माज़अल्लाह। क्या बोलता है? आपके बाद हम नबी बनेंगे। और अगर या रसूल अल्लाह, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो आधे इलाके के आप नबी बन जाइए, आधे इलाके के हम नबी बन जाते हैं। मुसैलिमा उस दौर का जो है बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। बड़े चेले चपाटे इसके पास रहते थे, बड़ी तलवारें इसके पास थी, बड़े नेज़े इसके पास थे, बड़े भल्लम इसके पास थे, जो है न जाने क्या क्या साजो सामान इसके पास था, गुलाम इसके पास थे, आदमी इसके पास थे, पावर इसके पास थी। लेकिन कसम खुदा की, दुनिया के अंदर मुस्तफा से बड़ी पावर अल्लाह ने किसी को अता नहीं की है, किसी को अता नहीं की। पावर वाला था। मुस्तफा से बोला, आधे इलाके के नबी आप बन जाइए, या जब तक आप हयात हैं, जब तक आप नबी, जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आपके बाद हम नबी बनेंगे। अल्लाह अकबर। अपने महल में बैठा हुआ तब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा। खत लिखने के बाद नीचे उसमें लिख दिया, मुसैलिमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, यानी तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। खत तैयार हो गया। मेरे मुस्तफा के तमाम तर सहाबा मुस्तफा की बारगाह में बैठे हुए हैं। अब खत जब तैयार हो गया, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, अब इस खत को मुसैलिमा के पास लेकर कौन जाएगा? अल्लाह अकबर। वही मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, हजरत हबीब बिन ज़ैद, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, कमजोर जिस्म है, 12 बच्चे हैं, रिवायतों में आया है, खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, इस खत को मुसैलिमा के पास हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ताकत नहीं है, पावर नहीं है, बस मुस्तफा की गुलामी है, और मुस्तफा की गुलामी से बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती, कोई ताकत नहीं हो सकती। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हो जाते हैं। रिवायतों में हमने यहाँ तक पढ़ा है, जब उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, इस खत को मुसैलिमा के पास हम लेकर जाएंगे, तो उस वक्त हजरत हबीब बिन ज़ैद खजूरें खा रहे थे। जब खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, इस खत को हम लेकर जाएंगे, तो आपके मुंह में जो खजूरें थी उसके कुछ टुकड़े निकले, सहाबा के चेहरों पर गिरे। तो सहाबा ने कहा, ऐ हबीब, कम से कम इनको खा तो लेते, तब बोलते। अब हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुनो। हबीब बिन ज़ैद बोलते हैं, ए मेरे भाइयों, अगर मैं खाने में लग जाता, अगर इस मुस्तफा की ड्यूटी को कोई और ले लेता, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हबीब बिन ज़ैद को एक घोड़ा देते हैं। घोड़ा देने के बाद घोड़े पे सवार करते हैं, खत दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो है खत देने के बाद घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा दौड़ता हुआ जाता है, घोड़ा भागता हुआ जा रहा है, जंगल का सफर कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खेत खलियान का सफर कर रहा है। सफर करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि
मुसैलिमा के यहाँ पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब मुसैलिमा के यहाँ पहुंचते हैं, मुसैलिमा के गुलाम गेट पे खड़े हुए हैं। कहा कौन हो? कहा मुसैलिमा से मिलना है। बताते नहीं है। कहा पहले पता बताइए। बोला पता बताने की जरूरत नहीं है, हम मुसैलिमा से मिलना चाहते हैं, हमको सिर्फ मुसैलिमा से मिलना है। अब उसके गुलाम जो है मुसैलिमा के पास हजरत हबीब बिन जैद को ले जाते हैं। ले जाने के बाद मुसैलिमा हजरत हबीब बिन जैद के चेहरे को देखता है। देखने के बाद बोलता है कौन हो तुम? अब हजरत हबीब बिन जैद का जवाब सुनो। हजरत हबीब बिन जैद बोलते हैं तू हमें चेहरे से नहीं पहचानता कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं? तू हमें चेहरे से नहीं पहचानता कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं? मुस्तफा के गुलामों के चेहरे बता देते हैं कि ये मुस्तफा का गुलाम है। हजरत हबीब बिन जैद से बोलता है मुसैलिमा नाम क्या है? कहा हबीब नाम है। कहा कैसे आना हुआ? कहा खत लेकर आया हो। कहा क्या खत है? कहा जो तूने सवाल मुस्तफा से किए थे उसके जवाब इसमें लिखे हैं। अल्लाह अकबर। उस दौर में क्या होता था, बादशाह या बड़ा आदमी जो भी हुआ करता था खत खुद नहीं पढ़ता था, बल्कि पास में एक बैठा हुआ खत पढ़ने वाला था, वो खत पढ़ता था और खत बुलंद आवाज से पढ़ा जाता था। अल्लाह अकबर। अब तमाम तर उसके गुलाम मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। अब खत पढ़ा जाता है। खत पढ़ने के बाद हजरत हबीब बिन जैद भी वहां पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। खत पढ़ा जाता है। खत पढ़ने के बाद आखिर में लिखा होता है मुसैलिमा तू झूठा है, मुसैलिमा तू झूठा है, मुसैलिमा तू झूठा है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनता है, अपने गुलामों को देखता है कि मेरे गुलामों के सामने इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई है, मुझे झूठा कहा गया, तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद बोलता है ए हबीब जरा ये बताइए जो तुम्हारे मुस्तफा ने मुझे झूठा कहा है, जो तुम्हारे नबी ने मुझे झूठा कहा है, जो तुम्हारे रसूल ने मुझे झूठा कहा है, तुम्हारा इसमें क्या राय है और तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या मैं झूठा हूँ या नहीं हूँ? तो हजरत हबीब बिन जैद का जवाब सुनो। आज तुम मुस्तफा की गुलामी का दावा करते हो, आज मुस्तफा के गुलाम बताते हो, आज मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पे अमल करने वाला बताते हो, तुम मुस्तफा के गुलाम नहीं हो, तुम मुस्तफा के रास्ते पे अभी अमल नहीं कर रहे हो। हबीब बिन जैद का जवाब सुनो। हबीब बिन जैद से मुसैलिमा बोलता है ए हबीब तुम बताओ तुम्हारा क्या आलम है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो कसम खुदा की हबीब बिन जैद खड़े हो जाते हैं। फिर मुसैलिमा बोलता है ए हबीब जरा ये बताओ तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम देख रहे हो तुम्हारे पीछे तलवारें मौजूद हैं, तुम्हारे पीछे नेज़े मौजूद हैं, तुम्हारे पीछे भाले मौजूद हैं। हबीब जल्दी जवाब दो, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? अब कसम खुदा की तलवारों के साए में, नेज़ों के साए में हजरत हबीब बिन जैद तशरीफ फरमा है। आप बोलते हैं जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी बदल नहीं सकता। मुस्तफा का फरमान कभी बदल नहीं सकता। मुस्तफा का फरमान कभी बदल नहीं सकता। अब हजरत हबीब बिन जैद से बोलता है कि ये पीछे तलवारें तुम्हारे मौजूद हैं, नेज़े मौजूद हैं, भाले मौजूद हैं। ए हबीब इनसे डर नहीं लगता? इनको देख लो जरा। तो हजरत हबीब की शान को देखो, गुलामी देखो, मुस्तफ़ा की ऐसी गुलामी होना चाहिए। आज जो जरा सा पुलिस आ जाए, केस हो जाए, तो अपने भाई के खिलाफ हम गवाही देते हैं, अपने बाप के खिलाफ लोग गवाही दे रहे हैं, चचाओं के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, बड़ा छोटे के खिलाफ, छोटा बड़े के खिलाफ गवाही दे रहा है। वहां तलवारों के साए में हजरत हबीब बिन जैद बोलते हैं जिसको मुस्तफा ने झूठा कह दिया वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। हजरत हबीब बिन जैद से बोलता है हबीब पीछे मुड़ के देखो, तलवारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, भाले तीर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देखो। अब हबीब का जवाब सुनो। हबीब बोलते हैं सुन, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ दूध पीते हैं, कुछ अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, कुछ बड़े हैं। जब मैंने अपने 12 बच्चों को नहीं देखा, तेरी तलवारें क्या देखूं? जरा झूम कर बोलो,
کیا فرماتے ہیں؟ جب میں نے اپنے 12 بچوں کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، تو تیری تلواریں کیا دیکھوں، تیرے بھالے کیا دیکھوں، تیرے نیزے کیا دیکھوں۔ اب قسم خدا کی مسیلمہ اٹھتا ہے، تلوار لیتا ہے، تلوار لینے کے بعد کہا حبیب جلدی بتاؤ جلدی، جو مصطفیٰ نے مجھے جھوٹا کہا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ حبیب بولتے ہیں جس کو مصطفیٰ نے جھوٹا کہہ دیا وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اب قسم خدا کی تلوار کو اٹھاتا ہے مسیلمہ، ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، آپ کے اوپر ایسا وار ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ ابھی حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں حبیب کے، ابھی حوصلے بلند ہے، ابھی حوصلے بلند ہے۔ حضرت حبیب بن زید کے اللہ اکبر ہاتھ کٹ گیا۔ آج ذرا سی تمہارے کان پہ اور ہمارے کان پہ کوئی بندوق رکھ دے تو ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی تلوار ہماری گردن پہ رکھ دے تو ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حبیب کو دیکھو، حبیب کی شان کو دیکھو، حبیب کی عظمت کو دیکھو، حبیب کے مقام کو دیکھو، حبیب کی بلندی کو دیکھو۔ حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اب مسیلمہ بولتا ہے اے حبیب جلدی بتاؤ، جو تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے کیا میں جھوٹا ہوں؟ اب ایک ہاتھ کٹا ہوا گرا ہے، خون کے فوارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن حبیب سے جب دوسری مرتبہ پوچھا جاتا ہے تو حضرت حبیب بولتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے جس کو جھوٹا کہہ دیا وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تلوار اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، ہوا میں لہرا رہا ہے، مسیلمہ کی تلوار ہوا میں لہرا رہی ہے اور ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید مصطفیٰ کے غلام کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، سیدھا بھی کٹ گیا، بایاں بھی کٹ گیا، لیکن مصطفیٰ کا عشق دیکھو، مصطفیٰ کی محبت دیکھو، مصطفیٰ کی غلامی دیکھو۔ ابھی حبیب بن زید نے اپنا فرمان نہیں بدلا، اپنی بات نہیں بدلی ہے، ابھی اپنی بات پہ اٹل ہے، دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مسیلمہ پھر بولتا ہے اے حبیب ذرا جلدی بتائیے، جو تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت حبیب تیسری بار بولتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جس کو جھوٹا کہہ دیا وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، ہاتھ کی گردن پہ تلوار چل جاتی ہے، آپ کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اور حبیب یہ پیغام دیتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں، آقا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے ہیں، نیچے کرنے کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ متغیر کیسے ہو گیا، چہرہ غمگین کیسے ہو گیا، آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو کیسے بھر آئے؟ اب مصطفیٰ بولتے ہیں اے میرے صحابیوں، میرا پیارا صحابی حبیب بن زید اب شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان پہ فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی غلامی۔ اگر مصطفیٰ کا غلام بننا ہے تو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بن جاؤ، صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بن کے دکھا دو، اور دکھا دو جدھر سے تم نکلو، جس گلی سے تم نکلو، جس چوراہے پہ سے تم نکلو، جس علاقے سے تم لکھ لو، تو تمہارے چہرہ دیکھ کے لوگ پہچان لے یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جذبات میں ہم کہہ دیتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یار پکڑا کب ہے تبھی تو چھوڑو گے۔ کچھ لوگ تو کرتے کو سمجھتے ہیں دامن، کچھ لوگ تو کرتے کو سمجھتے ہیں، پہلے صحیح طریقے سے دامن کو پکڑ لو، سمجھ رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرو، بتا رہا ہوں نمازوں کی۔ اور اگر ایک بات اور بتا دوں، اگر میری تقریر آپ سن رہے ہیں اور اگر میری تقریر سننے کے بعد آپ جا کے سو گئے
اور صبح آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پائے تو میری تقریر سننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی جائیے اور سو جائیے اور صبح فجر کی نماز پڑھیے. یہ میری تقریر سننے سے بہتر ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اور اگر میری تقریر سننے کے بعد بھی آپ صبح فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو تقریر سنیے, کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, یا مصطفیٰ کی محبت کے جام پلائے جا رہے ہیں. نماز پڑھیں گے صبح فجر کی؟ پڑھیں گے. کون سی انشاءاللہ؟ آج کل جھوٹ میں زیادہ بول رہا ہے انسان انشاءاللہ, اور جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا ایسے جما کے کہتا ہے انشاءاللہ. سچ میں نہیں بولا جا رہا ہے, اس کا معنی ہی بھول گیا انسان. انشاءاللہ کا معنی کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج جھوٹ میں اس کو انسان لے رہا ہے. جھوٹ مت بولا کرو, جھوٹ کبھی مت بولا کرو, سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ کبھی مت بولو. اللہ اکبر. جھوٹ جو ہے ایسی نحوست ہے کہ تمہارے کاروبار میں سے برکت کو ختم کر دے گی, تمہارے گھر میں نحوست پھیل جائے گی. اتنی بڑی بیماری ہے جھوٹ. جھوٹ سے بچو. آئیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا ایک بات یہاں پر پوائنٹ کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے نہیں کہا, اللہ نے سب سے نہیں کہا, بلکہ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سب سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ان سے کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں وہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ آپ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ جی ڈرتے ہیں, ضرور ڈرتے ہیں. تو اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آئیے ایسے سچے کا میں واقعہ آپ کو سناؤں, ایسے سچے کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں جس کو پیرے پیرا, میرے میرا, شاہ جیلا, پیر لاسانی, قطب ربانی, محبوب سمدانی, شہزاد لامکانی, حضرت سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. وہ حضور غوث اعظم 11ویں شریف کا مہینہ ابھی مکمل نہیں ہوا, ہونے والا کچھ دن میں ہو جائے گا. روشنی ڈال دوں سرکار غوث اعظم کی ذات کیا ہے, کیا مقام ہے سرکار غوث اعظم کا. اور صحیح معنوں میں غوث اعظم کا غلام وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. غریب نواز کا غلام وہی ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے. صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کا غلام وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ کے تم غریب نواز کے غلام نہیں بن سکتے, امام حسین کے غلام نہیں بن سکتے, اعلیٰ حضرت کے غلام نہیں بن سکتے, غوث پاک کے غلام نہیں بن سکتے مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر. میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں, وہ غوث اعظم, اللہ اکبر. میں بتاؤں گا نہیں, واقعہ بہت لمبا ہے لیکن بہت شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ 1 رمضان میں پیدا ہوئے. کب؟ 1 رمضان المبارک میں. کب؟ 1 رمضان المبارک میں. اب آئیے اور سنیے, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور غوث اعظم کے نام سے چڑھتے ہیں, حضور غوث پاک کے نام سے چڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا نام لے لو ان کے سامنے نا تو قسم خدا کی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان کے منہ میں نیبو نچوڑ دیا ہو کسی نے. اللہ اکبر. تو میرے ملت کے نوجوان اسلامی بھائیوں, حضور غوث اعظم کے دور میں بھی آپ سے چڑھنے والے تھے. میری طرف دیکھیے, آپ لوگ میری طرف دیکھیے. اس وقت مجھ سے اچھا یہاں پر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہاں, ان پنکھوں کو چلانا نہیں چاہیے تھا آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ لوگ پنکھوں سے بھاگ رہے ہیں. کبھی اس کا منہ ادھر کو کیا جا رہا ہے. یار یہ سردی کا موسم ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں صبح کو آپ میں سے کسی کو بخار نہ آ جائے. یہ اتنی ٹھنڈی, لیکن بخار تو قسم خدا کی مصطفیٰ کے غلام جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, بخار وہاں 30-40 کلومیٹر کے آس پاس میں بھی نہیں ہوتا. یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو. یہ مصطفیٰ کی محبت کا جام آپ پی رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ کا وہ نام ہے, وہ نام ہے, وہ نام ہے. اگر بیمار دل سے لے لینا تو قسم خدا کی بیماری پتہ نہ چلے گئی کہاں. اگر کینسر والا دل سے لے لے, کینسر ٹھیک ہو جائے. اگر میرے مصطفیٰ کا نام, اگر کوئی برین ٹیومر والا دل سے لے لے تو اللہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے اس کا برین ٹیومر بھی ٹھیک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آواز دل کی ہونا چاہیے. آج کے دور میں بھی غوث پاک کے غدار ہیں, غوث پاک کے دشمن آج کے دور میں بھی ہیں, اور حضور غوث اعظم کے دور میں بھی غوث پاک کے غدار تھے.
کچھ غداروں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی بے عزتی کرتے ہیں، معاذ اللہ، غوث پاک کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ کے دور کی بات ہے، اللہ اکبر. اب لوگوں نے مشورہ کیا، کسی نے کچھ مشورہ کیا، کسی نے کچھ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کسی کا مشورہ جو ہے کسی کو پسند نہیں آیا کہ کیا مشورہ کیا جائے، کیسے حضور غوث پاک کی معاذ اللہ بے عزتی کی جائے. اب ایک صاحب نے مشورہ یہ دیا، ایسا کرتے ہیں کہ حضور غوث آدم کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد ان سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھانا ہے اور کسی زندہ آدمی کو کفن پہنا کے لٹال دیں گے. سبحان اللہ. کسی زندہ آدمی کو کفن پہنا کر لٹال دیں گے. اللہ اکبر. اب حضور غوث آدم شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر، میروں کے میر، پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد ہم آپ کے فقیر ہیں، یا غوث المدد ہم آپ کے فقیر ہیں، یا غوث المدد. اب مشورہ تو ہو گیا، ان چڑھنے والوں کا، ان گستاخوں کا، ان غداروں کا ایک سردار بھی تھا. اب سردار کے پاس مشورہ پہنچا کہ زندہ آدمی کو مٹی والی چائی پر لٹال دیتے ہیں. لٹالنے کے بعد جو ہے زندہ آدمی لیٹ جائے گا، حضور غوث اعظم کو بلا کے لایا جائے گا، حضور غوث اعظم آئیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ہم اپنے بندے کو اٹھا لیں گے. اٹھانے کے بعد حضور غوث اعظم کی بے عزتی ہو جائے گی معاذ اللہ، کہ ان کو پتا تک نہیں تھا کہ لیٹنے والا مردہ ہے یا زندہ ہے. اللہ اکبر. اب مشورہ ہو گیا. اب مشورہ ہونے کے بعد اب مٹی والی چارپائی پہ لیٹے کون، کفن پہنے کون؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کفن پہن کے زندگی میں مٹی والی چارپائی پہ لیٹ جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ مجمع میں ہے کوئی ایسا جو کفن باقاعدہ جس طریقے سے پہنایا جاتا ہے اس طریقے سے پہن کر مٹی والی چارپائی پہ لیٹ جائے؟ کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ڈر کے مارے حالت ڈاؤن ہو جائے گی، کہیں وہیں انتقال نہ ہو جائے، گزر نہ جاؤں وہیں، چیز ہی وہ ایسی ہے. اللہ اکبر. اب لیٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس جو ہے غداروں میں ایک سردار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. کتنے؟ ایک بیٹا تھا. ایک بیٹا تھا، وہ بھی ایک پیر سے لنگڑا تھا. لنگڑا کیا تھا؟ لنگڑا تھا. لوگوں نے مشورہ کیا سردار آپ کا ایک بیٹا ہے، بڑا شیطان ہے، ایسا کرو اس کو ہی لٹال دو. کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ یہ ہے تو آپ کا مشورہ ہم قبول کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو لٹا لیں گے. اب بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا اے بیٹے تمہیں کچھ وقت کے لیے کفن پہننا ہے اور کفن پہننے کے بعد مٹی والی چارپائی پہ آپ کو لیٹنا ہے. جب سنا کفن کا نام، جب مٹی والی چارپائی کا نام سنا نا تو 1.5 ٹانگ سے جو بھانک لگائی، بھاگتے 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 چڑھ گیا، پیڑ پہ پہنچ گیا. اللہ اکبر. اتارا لوگوں نے. اتارنے کے بعد پھر آیا، کہا ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ زندگی میں مجھے مار رہے ہو، زندگی میں تم میرا انتقال کرنا چاہتے ہو، زندگی میں مجھے کفن پہنانا چاہتے ہو. اے ابا میں تمہارا ایک ہی بیٹا ہوں، اگر گزر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کون تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا؟ کون تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا؟ اے ابا ایسا مت کرو، اے ابا کفن مت پہناؤ، اے ابا مٹی والی چارپائی پہ مت لٹالو. باپ نے کہا بیٹے گھبرا مت، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم گارنٹی لیتے ہیں. اب بڑی مشکلیں سے اس کو راضی کیا. راضی کرنے کے بعد کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد مٹی والی چارپائی پہ لٹال دیا. لٹالنے کے بعد دو لوگ گئے حضور غوث آدم کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا، جواب دیا حضور غوث آدم نے. اب غدار بولتے ہیں حضور غوث آدم کے حضور چلیے نماز جنازہ پڑھانا ہے. کیا بولتے ہیں حضور چلیے. غدار تو غدار ہوتا ہے، منافق منافق ہوتا ہے. کتنے منافق یار آج گھوم رہے ہیں، ہم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے. حضور غوث آدم کی بارگاہ میں تو غدار پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد بولتے ہیں اے عبد القادر چلیے نماز جنازہ پڑھانا ہے. غوث پاک مسکراتے ہیں، کہتے ہیں وضو کر لوں. آپ وضو کرتے ہیں اور یہ وہ غوث پاک ہیں، وہ غوث پاک ہیں. قسم خدا کی جب کرم فرما دے تو ڈوبی ہوئی کشتی بھی آپ کے اشارے سے باہر آ جاتی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی آپ کے اشارے سے نکل آتی ہے. یہ وہ غوث پاک ہیں. میرے غوث پاک وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ چل دیتے ہیں. ساتھ چلنے کے بعد حضور غوث آدم وہاں تشریف لے کر آ جاتے ہیں جہاں وہ بندہ لیٹا ہوا ہے جو زندہ ہے، کفن پہنا ہوا ہے، مٹی والی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. اب حضور غوث آدم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بن جاتی ہیں، ترتیب بائی ترتیب صفوں کی تیاری ہو جاتی ہے. حضور غوث آدم
گئے ہیں. اب نماز کی تیاری ہو گئی. اللہ اکبر. ادھر حضور غوث اعظم تکبیر کہنے ہی والے تھے, لیکن حضور غوث اعظم پیچھے کو پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد نمازی حضرات سے بولتے ہیں, اے نماز جنازہ پڑھنے والوں, ذرا مجھے یہ تو بتا دو کہ مجھے نماز زندہ کی پڑھانا ہے یا مردہ کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اتنا غوث اعظم بولتے ہیں کہ نماز زندہ کی پڑھانا ہے یا مردہ کی پڑھانا ہے, تو ایک آواز آتی ہے پیچھے سے, اے غوث اعظم تمہیں معلوم نہیں کہ نماز زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی ہوتی ہے؟ نماز زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی پڑھی جاتی ہے؟ تو میرے غوث اعظم مردہ کی, میرے غوث اعظم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے نمازیوں, میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں, نماز مردہ کی پڑھاؤ یا زندہ کی پڑھاؤ؟ تو بولتے ہیں کہ نماز زندہ کی نہیں ہوتی, نماز مردہ کی ہوتی ہے, نماز مردہ کی پڑھائی جاتی ہے. تو حضور غوث اعظم بولتے کہ جب آپ بول رہے ہیں کہ نماز مردہ کی پڑھا دو, تو چلو مردے کی پڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. نماز مردہ کی پڑھا دیتا ہوں. حضور غوث اعظم تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر. دوسری تکبیر اللہ اکبر, تیسری تکبیر اللہ اکبر, چوتھی تکبیر اللہ اکبر. سلام, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. اب پیچھے سے آواز آتی ہے, بیٹا اٹھ, بیٹا اٹھ, بیٹا اٹھ. اب بیٹا کہاں سے اٹھ جائے؟ پیروں کے پیر نے نماز مردے کی پڑھا دی. اب بیٹا کہاں سے اٹھے؟ باپ دوڑتا ہوا آتا ہے, بیٹے کفن کو ہٹاتا ہے, اٹھتا کیوں نہیں؟ اے بیٹے بولتا کیوں نہیں؟ بیٹا کہاں سے اٹھے؟ نماز جنازہ مردے کی پڑھ گئی اور پڑھی ہی مردے کی جاتی ہے. یار زندوں کی تھوڑی ہوتی ہے نماز جنازہ. امتحان کس کا؟ غوث پاک کا, جو ولیوں کے سردار, ایسے سردار, ایسے سردار. ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کی دھرتی پر تشریف لائے. ان کی امتیں آئیں, ان امتوں میں جو ولی آئے, ولی پیدا ہوئے, ان سب ولیوں میں سب سے بڑا مقام ہمارے غوث اعظم کا ہے. اللہ اکبر. بیٹا اٹھ, بیٹا اٹھ. بیٹا کہاں سے اٹھے؟ بیٹا مر گیا. اللہ اکبر. باپ جو ہے تڑپنے لگتا ہے, باپ کے آنسو نکلنے لگتے ہیں, ہائے میرا بیٹا چلا گیا, ہائے میرا بیٹا چلا گیا. میرے بیٹے تو میری بڑھاپے کی لاٹھی تھا, اب مجھے جو ہے مر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, مجھے کون کفن پہنائے گا, مجھے کون غسل دے گا, مجھے کون قبر میں اتارے گا؟ اے بیٹا اٹھ جا, اے بیٹا اٹھ جا, اے بیٹا اٹھ جا. حضور غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں. اب کچھ لوگ حضور غوث اعظم کے پاس آتے ہیں, اے حضور غوث اعظم, یہ ہمیں آپ کا امتحان لینا تھا, ہم تو آپ سے نفرت کرنے والے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے, بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اب کچھ لوگ جاتے ہیں اس بیٹے کے باپ کے پاس اور بولتے ہیں حضور غوث اعظم کے قدم پہ گر جا اور معافی مانگ لے اور تائب ہو جا اور آج کے بعد توبہ کر لے. اے غوث پاک, آج کے بعد ہم آپ کی غلامی میں رہیں گے, آج کے بعد ہم نے جو تمہاری غداری کی ہے اس غداری سے توبہ کر لیں گے. ہمارے دلوں میں جو آپ کے لیے نفرت ہے, اے غوث اعظم, اس نفرت کو ہم دور کر دیں گے, اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیں گے. اب حضور غوث اعظم کے پاس بیٹا کا باپ آتا ہے, آنے کے بعد قدموں میں گر جاتا ہے. اے غوث اعظم, اے عبد القادر جیلانی, ایک بیٹا تھا, بڑھاپے کی سہاری تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا, اب کون دے گا میرا سہارا؟ اللہ اکبر. بڑھاپے میں مجھے کھانا کون دے گا, پینا کون دے گا؟ جب میں چلنا بھول جاؤں گا, جب جو چلنا نہیں جائے گا تو میں کس کا ہاتھ پکڑے کے چلوں گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب غوث اعظم سے عرض کر رہا ہے, اے غوث اعظم, میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے, اے غوث اعظم, میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے. حضور غوث اعظم بولتے ہیں, تم نے کہا تھا کہ نماز مردے کی پڑھاؤ, میں نے مردہ کی پڑھا دی, اگر تم کہتے زندہ کی پڑھاؤ تو میں زندہ کی پڑھا دیتا. اب بیٹا قدموں میں گر جاتا ہے, روتا ہے, آنسو نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. باپ بولتا ہے, اے غوث اعظم زندہ کر دیجئے. اب آپ غوث اعظم کی شان کو دیکھو, ان کی عظمت کو دیکھو, ان کے مقام کو دیکھو, ان کی بلندی کو دیکھو, ان کی برتری کو دیکھو. ہمارے اور آپ کے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ, جب تمہارا بیٹا کفن پہن کر مٹی والی چارپائی پہ لیٹا تھا تو لنگڑا تھا یا صحیح و سالم تھا؟ واہ واہ, زندہ باد. کہتا غوث اعظم عبد القادر جیلانی, میرا بیٹا جب کفن پہنا تھا, مٹی والی چارپائی پہ لیٹا تھا, تو میرا بیٹا کیسا تھا؟
लंगड़ा था लंगड़ा। अब शान देखो गौस आदम की, जवाब देखो गौस आदम का। गौस आदम इरशाद फरमाते हैं, अब मुझे ये बता कि तेरे बेटे को लंगड़ा उठाऊं या सही कर दूं? क्या फरमाते हैं गौस आजम, तेरे बेटे को लंगड़ा उठाऊं या सही कर दूं? जब ये सुनता है कांप जाता है और बोलता है गौस आजम, अगर ठीक कर देंगे इसकी टांग को तो आपका करम होगा। अब कसम खुदा की, गौस आदम उस मिट्टी वाली चारपाई के सामने आते हैं और चारपाई पर ठोकर मारते हैं और बोलते हैं, कुन बिइज़्निल्लाह। अभी कुछ देर पहले जो बेटा लंगड़ा लेटा था, दुनिया से चला गया था, वही बेटा दोनों टांग सही और सालिम उठ के खड़ा हो जाता है। अल्लाहू अकबर। खड़ा हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गौसे आदम की शान है, ये गौसे आजम की अजमत है, ये गौसे आदम का मकाम है, ये गौसे आदम की बुलंदी है। यार कौन टकराएगा गौसे आजम से? किसको अपनी जिंदगी खराब करना है, किसको अपना कारोबार तबाह करना है, किसको अपना परिवार तबाह करना है? कौन गौसे आजम से टकरा सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी ताकत। और हुजूर गौसे आदम, मैं ये भी बताता चलूं आपको, मेरे आका हुजूर गौसे आदम की माँ और बाप का तो नाम आपको मालूम ही होगा, हजरत ने बता दिया होगा, फिर भी मैं बता दूं, आपकी माँ का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? फातिमा उम्मुल खैर। और आपके बाप का नाम था हजरत अबू स्वाले। याद कर लो, हजरत अबू स्वाले याद करो, याद किया करो इसी बातों को। समझ रहे हैं? गाने तो बहुत याद करते हैं हम, जो है नज़में तो बहुत याद करते हैं हम, गीते तो बहुत याद करते हैं। और गीत अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे गीत चल रहे हैं। बात आ गई तो मैं बता दूं, हमारी औरतें अल्लाह इनको जो है अक्ल सलीम अता फरमाए, ऐसी ऐसी गीत गाती हैं शादियों में, या ऐसी ऐसे गीत गाती है। अभी एक मर्तबा जो है एक गांव में मेरा जाना हुआ, शादी में गया था, एक दिन पहले माड़े के खाने में बुलाया था मुझे, तो माड़ा का खाना चल रहा था, उधर औरतें गीत गा रही थी और गीत के जो अल्फाज मैंने सुने तो एक औरत कह रही थी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। अब मुझे आप बताओ, कोठे के ऊपर कोठरी, उस पे रेल चल जाएगी? आप खुद बताओ फैसला करके, चल जाएगी रेल? यार रेल पटरी पे चलेगी या कोठे पे चलेगी? अल्लाह माफ करे हमारी माँ और बहनों को, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गीतों से। और ये हमारी माँ और बहन है आज बड़ी खामोशी के साथ सुन रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़ी खामोशी से सुना है, बड़ी खुशी हुई मुझे आज। तो बादशाह ने ऐलान किया, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोग आए कि मेरे बाप ने ये कर दिया, मेरे दादा ने वो कर दिया, मेरे बाप ने हेलीकॉप्टर हाथ पे उठा लिया था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। बड़े बड़े झूठ बोले गए, किसी का झूठ कामयाब नहीं बैठा। आखिर में एक 80 साल के बूढ़े बच्चे थे, बादशाह के सामने आए, बादशाह हम भी बोलना चाहते हैं झूठ। तो बादशाह ने कहा, इतने इतने बड़े जवान, इतने इतने बड़े अक्लमंद झूठ बोले आके, लेकिन किसी का काम नहीं करा। 80 साल की उम्र में अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारी क्या झूठ बोलोगे? बोले नहीं, जज्बा रखते हैं झूठ बोलने का। कहा बोलो। तो बादशाह से वो बोले, बूढ़े आदमी 80 साल के बादशाह, एक जगह 8-10 औरतें बैठी थी और खामोश थी। तो बादशाह ने कहा इनाम दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता जहां 5 औरतें हों और खामोश हों। समझना, ऐसा नहीं हो सकता। और ये माँ और बहन है हमारी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इनको नेक औलाद अता फरमाए, वरना ये जनाजों में भी खामोश नहीं रहती, जनाजों में भी, समझ रहे हैं? हाँ, जनाजों में भी खामोश नहीं रहती। मैं बता दूंगा, मैं क्या बताऊं, आप किसी की अगर मिट्टी में चली जाएंगे ना, गई है मिट्टी में, पूरे मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक पीती फिर रही है। समझ रहे हैं कि ये मेरी खलेरी है, ये मेरी ममेरी है, ये मेरी ये है, ये मेरी वो है। मैं क्या बताऊं इनके बारे में। खैर, हुजूर गौसे आजम बहुत बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम। अपने घर में जिक्र किया करो हुजूर गौसे आजम का, अपने परिवार वालों के सामने हुजूर गौसे आजम का जिक्र किया करो, अपनी फैमिली के लोगों में जो है हुजूर गौसे आजम का जिक्र किया करो। यार जब तक तुम अपने बच्चों को हुजूर गौसे आजम के बारे में नहीं बताओगे, आपके बच्चे कैसे समझेंगे कि हुजूर गौसे आजम की अजमत क्या है, हुजूर गौसे आजम का मकाम क्या है, हुजूर गौसे आजम की बुलंदी क्या है। वो हुजूर गौसे आजम अल्लाह
अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम अपने हुजरे में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, आपके मुरीद भी हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने वाले भी मौजूद हैं, आपके नाम पे अपना पैसा जो है खर्च करने वाले भी मौजूद हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे आदम अपने हुजरे मुबारक में बैठे हुए हैं। जाड़े का मौसम है, आप रजाई ओढ़े हुए हैं, आपके सामने आपके गुलाम है, आपके सामने आपके मुरीद हैं। अल्लाह अकबर, मुरीद भी बैठे हुए हैं, गुलाम भी बैठे हुए हैं। अचानक से क्या होता है, हुजूर गौसे आदम अपने सीधे हाथ को अपनी रजाई के अंदर कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, रजाई के अंदर कर लेते हैं। लोग देख रहे हैं, मुरीद देख रहे हैं, गुलाम देख रहे हैं कि हमारे आका हुजूर गौसे आजम ने अपना हाथ रजाई के अंदर किया है। अब कुछ देर के बाद जब हाथ को निकालते हैं तो कसम खुदा की, जब आपने हाथ डाला था तो हाथ भीगा हुआ नहीं था, आपने हाथ डाला था तो आपकी आस्तीन भीगी हुई नहीं थी। अब आपने जब हाथ रजाई में से निकाला है तो आपका हाथ भी भीगा हुआ है, आपकी आस्तीन भी भीगी हुई है। अब कसम खुदा की, भीगा हुआ हाथ रजाई के अंदर से आप निकाल रहे हैं। आप हाथ डालेंगे सूखा हुआ निकलेगा, हम हाथ डालेंगे सूखा हुआ निकलेगा, लेकिन आप और हैं, हम और हैं, और हुजूर गौसे आदम और हैं। जब हाथ निकालते हैं गीला निकलता है। एक गुलाम अर्ज करता है, ए आका गौसे आजम, जरा ये बता दीजिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा क्या गुजारिश करना चाहते हो? कहा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जब हाथ डाला था आपका हाथ सूखा हुआ था, आपने जब हाथ डाला था आपकी आस्तीन सूखी हुई थी, लेकिन जब आपने हाथ निकाला आपकी आस्तीन भी भीगी हुई है, आपका हाथ भी भीगा हुआ है। अब सुनो, सुन ठहर के सुनिए अकीदा मुसलमान भाइयों, मेरे आका, आपके आका हुजूर गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मुरीदों, ए मेरे नाम पर अपनी जान को अलमार को कुर्बान करने वालों, मैंने जब हाथ डाला था तुमने सूखा हुआ देखा था और मेरा हाथ रजाई के अंदर नहीं था। कहाँ था? तो गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फला फला इलाके में, फला फला जगह में एक समंदर है, एक समंदर में मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले मेरे नाम पर अपनी जान को और माल को कुर्बान करने वाले सफर कर रहे हैं, समंदर में नाव में सफर कर रहे हैं। अचानक से क्या होता है, उनकी नाव, उनकी किश्ती डूबने पर आती है, उनकी नाव डूबने के करीब हो जाती है। अब वो मुझे पुकारने लगते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अल्लाह, ए गौसे आदम हमारी मदद फरमाइए, ए गौसे आदम मदद फरमाइए, ए गौसे आदम मदद फरमाइए, हमारी नाव डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, हम तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, ए गौसे आदम मदद कीजिए। तो गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, तुमने रजाई के अंदर देखा था, बल्कि मेरा हाथ रजाई के अंदर नहीं गया था, बल्कि मेरे मुरीदों की जो कश्ती समंदर में डूब रही थी, मैंने अपने हाथ से उसकी कश्ती को समंदर के किनारे ला के रख दिया था। सुभान अल्लाह, समंदर के किनारे लग दिया था। ये गौसे आदम की शान है, ये गौसे आदम की अजमत है, ये गौसे आदम का मकाम है, ये गौसे आदम की बुलंदी है। तो जिक्र करो अपने अपने घरों में गौसे पाक का। फातिहा कराते हो नहीं कराते? और ये कारी सदाकत साहब किबला, पहले तो सुनिए आपने कुरान की तिलावत, फिर उसके बाद नाते शाह फख्र रिसालत आप पाएंगे। तो अब पा रहे हैं तकरीर से इमाम हलावत, लो रौनक स्टेज है हजरत सदाकत। समझ रहे, ये हजरत सदाकत कसम खुदा की ऐसे इमाम हर किसी को नहीं मिलते जो तुम्हें मिल गए। ये भी आज मैं बता के जा रहा हूं। और इमाम का मर्तबा बाप से ज्यादा होता है, इमाम का मर्तबा बाप से ज्यादा होता है। मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही अइम्मा हर जगह अल्लाह तबारक व तआला अगर तू भेज दे तो कसम खुदा की दीन का काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं, आजकल ठगी बहुत है, ठगी है, ऐसे कम मिल रहे हैं। कारी नवेद साहब किबला, कारी फुरकान साहब किबला, ये कसम खुदा की ऐसे अइम्मा, गुलफाम साहब, कारी याबी साहब, ये जितने भी और जितने हजरात हमारे यहाँ पर बैठे हुए ये ऐसे अइम्मा हजरात हैं, ये हर किसी को नहीं मिलते। लोग कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि चिराग लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे, मैं तो कहता हूं हाय लोजन से भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे, बड़ी वाली नहीं होती उससे भी नहीं मिलेंगे। तो इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा मर्तबा। ये नाइब रसूल हैं। कौन है? नाइब रसूल हैं। कौन है? नाइब रसूल है। अल्लाह अकबर, नाइब रसूल। जब नमाज पढ़ते हो ना इनके पीछे तो नियत क्या करते हो? नियत की मैंने 2 रकत नमाज फर्ज वक्त फजर मुंह मेरा तरफ काबी शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर क्या करते हो? नियत पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। जब नमाज में आपने पीछे कह दिया तो नमाज के बाहर भी हमेशा कभी इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना।
اگر آگے ہوگے نا تو اس دن تم مر جاؤ گے تبھی آگے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ زندہ میں کبھی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. جب مرو گے تبھی آگے ہوگے. کیوں؟ آپ کا جنازہ آگے رکھا جائے گا, امام صاحب پیچھے ہوں گے. تو زندگی میں کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. زندگی میں کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. ہمیشہ امام سے پیچھے رہنا. اپنے گھر بلاؤ پیچھے رہنا, اپنی برات میں لے جاؤ پیچھے رہنا, اپنے جو ہے فاتحہ میں بلاؤ پیچھے رہنا, نیاز میں بلاؤ پیچھے رہنا, اپنی میلاد میں بلاؤ پیچھے رہنا, نکاح خوانی میں بلاؤ پیچھے رہنا. اور اللہ معاف کرے, بات آ گئی ہے تو بتاتا چلوں, آج کل انسان 20,000 کا ڈی جے طے کرتا ہے, 1.5 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے, 1.5 کوئنٹل کی فرائی ختم کر دی, 50 کلو بکرا لے آیا, یہ لے آیا, وہ لے آیا, نہ جانے کیا کیا علم گلم چیزیں, یہ رسگلے اور یہ ٹکی, یہ چھولے, یہ بتاسے, سب طے کر لیا. کسی کا 50,000, کسی کا 25,000, کسی کا 20,000. اور جب نکاح کی بات آئی, کسی امام صاحب نے کہہ دیا 251 روپے. کہتا کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ ابے یہ ڈی جے کون سی حدیث میں لکھا تھا جو 20,000 کا کرا ہے تو نے؟ یہ کھڑے ہو کے کھانا اسٹینڈنگ میں, یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ. بلکہ برات ہے ہی نہیں حدیث میں, برات نہیں ہے حدیث میں. میں بتا دوں آپ کو, ولیمہ ہے حدیث میں, برات کا ذکر ہے ہی نہیں. آج جو ہے قسم خدا کی گلا دابے پڑے لڑکیوں والوں کا, اللہ اکبر, یہ بیٹے والے. اور یہ بیٹے والے اگر ذرا سا بیٹا پڑھ لکھ گیا تو کودے کودے پھر رہے, سوچ رہے ہیں یہ تو سول لائن پہ میرا پلاٹ ہے, جتنا رک کے بیچوں گا اتنا ہی بڑھے گا. سمجھ رہے پلاٹ, سمجھ رہے ہیں اس کو پلاٹ. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے آس پاس میں پلاٹ ہے, جتنا رکوں گا اتنی قیمت بڑھے گی. اور لڑکی کو سمجھ رہا ہے یہ تو ندی کے برابر میں زمین ہے, اگر پانی بڑھ گیا تو بہ جائے گی, جلدی نکالو اس کو. یہ معاملہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں بتا دوں آپ کو, شادیاں کرو, شادیاں کرو حضور غوث پاک کی سنت کے مطابق کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو. اور شادیاں جب کرو نا تو یہ دیکھ لو, یہ مت دیکھو کہ ہماری بیٹے کی سسرال سے بلیرو ملے گی نہیں ملے گی, اسکارپیو ملے گی یا نہیں ملے گی, یا پلینو ملے گی یا نہیں ملے گی, سوئفٹ ڈیزائر یا سوئفٹ VDI ملے گی یا نہیں ملے گی. بلکہ یہ دیکھو جس بیٹے کی بہو کو تم اپنے گھر پہ اپنے بیٹے کی بہو بنا کے لا رہے ہو, وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, ماں باپ کی تعظیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. جب یار جو بیٹی اپنی باپ کی تعظیم نہیں کرتی, ماں کی تعظیم نہیں کرتی, تو کیا ساس سسر کی کر لے گی؟ مجھے بتاؤ. جو بیٹی اپنے باپ کی تعظیم نہیں کر سکتی وہ اپنے سسر کی تعظیم نہیں کر سکتی. جو بیٹی اپنے باپ کی تعظیم نہیں کر سکتی, اپنے سسر کی نہیں کر سکتی, جو ماں کی تعظیم نہیں کر سکتی, وہ اپنی جو ہے ساس کی تعظیم نہیں کر سکتی. بیٹی پڑھی لکھی لاؤ. اور اتنے چلاک لوگ ہو گئے, اتنے چلاک لوگ ہو گئے. مجھ سے ایک صاحب بولے, حضرت مانگ جات کچھ نہیں ہے ہماری شادی میں. میں نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا کرا تم نے, مانگ جاچ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کچھ تو ہوگا. بولے نا مانگ جاچ کچھ نہیں ہے, بس پرسوں آئے تھے وہ اسکارپیو کی کہہ رہے تھے, باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لینا. یہ چل رہا ہے ماحول. مانگو مت, بھیک منگے مت بنو, جو مل جائے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, بزنس کرو, اور اللہ دیتا اسی کو ہے جو اپنے ہاتھ اور پیر ہلاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. جب تک بندہ چاہے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو, جب تک اپنے ہاتھ اور پیر کو نہیں ہلائے گا, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لقمہ بھی اس کو عطا نہیں فرمائے گا. وہ بات الگ ہے, اللہ روحانی غذا بھی کھلاتا ہے. تو شادیاں کرو, اپنے بیٹوں کی نیک بہو لاؤ, شادیاں کرو, اپنی بیٹیوں کی نیک شوہر لاؤ. اور ایسی میں بتا دوں, ایسی آ رہی ہیں, ایسی آ رہی ہیں آج کل بہویں. ایک جگہ تو ایک بہو اتنی نیک, اتنی نیک, اتنی پرہیزگار, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی, ماں باپ کی فرما بردار, سب کی عزت کرنے والی, اتنی نیک, نماز تہجد تک پڑھنے والی. اتفاق کی بات, اس کو شوہر جو مل گیا نا, وہ ایسا مل گیا, اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا دن میں کتنے وقت کی نماز ہے. ایسا شوہر مل گیا. اب 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ گزرنے کے بعد
اب بیوی نے کہا اپنے شوہر سے یار تم تو ہمیں 4 مہینے ہو گئے تم تو جمعے تک کی نماز پڑھنے نہیں گئے, ایسے کام نہیں چلے گا. کل صبح فجر کی نماز سے اگر آپ نماز میں نہیں گئے تو تمہارا کھانا بند, تمہارا پینا بند, کپڑے خود دھو گے, سو گے بھی باہر سلپ پر, گھر میں تمہاری انٹری نہیں ہوگی. گھبرا گیا, یار کپڑے کیسے دھوؤں گا, باہر کیسے سوؤں گا, جاڑے کا موسم ہے, پانی کیسے پیوں گا, خود اپنا کھانا کیسے بناؤں گا. اللہ اکبر, گھبرا گیا. اب بڑی اینٹ کے اپنی بیوی سے بولا ہاں نکال دیے کپڑے, صبح سے پڑھ لوں گا نماز. کیا بولا؟ نکال دیے کپڑے, صبح سے پڑھ لوں گا نماز. بڑی غصے میں بولا. اب جاڑے کا موسم تھا, صبح جو ہے اذان کے وقت اس کو اٹھایا بیوی نے, اٹھانے کے بعد کپڑے پہنائے. اب جب یہ کپڑے پہن کر مسجد میں پہنچا نا تو نماز ہو چکی تھی. مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے. اب مؤذن صاحب نے جب دیکھا تو مؤذن صاحب بولے ارے ماشاءاللہ, جو کبھی جمعے میں نہیں دکھے وہ فجر میں دکھ گئے. یار جو جمعے کی نہ پڑھتا ہو اور وہ فجر میں آ جائے تو امام صاحب ظاہر سی بات ہے گھبرا جائیں گے. گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ مؤذن صاحب گھبرا گئے, بولے کیا بات ہے بھائی, آج سورج یہ پورب سے پچھم سے کیسے نکل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بولے ہاں بس آ گئے. بیوی نے کہہ دیا تھا نماز پڑھ لو. کہا جاؤ اندر جاؤ. اندر گئے, پتہ ہی نہیں تھا کون سی نماز ہے, کون سا نام ہے, کیا نام ہے, کتنی رکعتیں ہوتی ہیں یہ تک معلوم نہیں. اندر گیا نا, ادھر گھوما ادھر گھوما, ادھر گھوما ادھر گھوما, جو خرافاتیں کری. پھر جو ہے باہر نکل کے آ گیا, جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہوگے. مسجد میں چلے گئے, کچھ لوگ لوٹا اٹھا لیا, پانی بھر لیا. اب تو جنگل کا موسم ہے, جو ہے کٹائی چل رہی ہے, لوگ مسجد کے لوٹے لے جاتے ہیں اور کھیتوں میں ہی چھوڑاتے ہیں. کوئی وضو کے لوٹے سے استنجے کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان نے بھی نہیں کیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں ہم. مجھے بتاؤ شیطان نے کبھی کسی مسجد سے چپل چرائیں؟ بتاؤ مجھے بتاؤ. اچھا ہم چراتے ہیں نہیں چراتے ہیں؟ ہمارا مسلمان چراتا کہ نہیں چراتا؟ شیطان نے نہیں چرائی ہوں گی کبھی. تو قسم خدا کی 10 منٹ کے بعد باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد مؤذن صاحب گیٹ پہ ہی کھڑے تھے. بولے پڑھ لی جی پڑھ لی. بولے کہہ رکعتیں پڑھ لی. اب معلوم تو تھا نہیں. اب سوچنے لگا کتنی بتاؤں کتنی بتاؤں. بولا حضرت پڑھ لی 10-15. کتنی؟ 10-15 فجر میں. اللہ اکبر, کتنی پڑھ لی؟ 10-15. جب 10-15 کا نام مؤذن صاحب نے سنا تو تڑپ گئے. بولے ابے بے وقوف, فجر کی نماز تو نے 10-15 رکعتیں پڑھ لی. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہے رکعتیں, کم بتائی ہیں میں. اب مؤذن صاحب سے بولا حضرت میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے. بولے صحیح بتا. اب ہو سکتا ہے مؤذن صاحب نے سوچا ہو کہ اب ہو سکتا ہے صحیح بتا دے. بولے نہیں حضرت 10-15 نہیں, میں نے پڑھ لی 25-30. اللہ اکبر, 25-30 تک جب نام سنا تو مؤذن صاحب اور گھبرا گئے, آنکھیں لال پیری کری اور بولے ابے بے وقوف, ابے بے شرم, تمہیں یہ معلوم نہیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو نے فجر کی نماز میں 25-30 پڑھ لی. اب پھر سوچ رہا ہے کہ یار اب بھی کم ہے. کیا سوچ رہا ہے کہ اب بھی کم ہے. اب مؤذن صاحب سے کہتا ہے حضرت آپ میرے پڑوس میں رہتے ہو اور میرے رشتہ دار لگتے ہو, میں آپ سے چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے بڑے ہو. صبح صبح مذاق کا موڈ بن گیا تھا, آپ سے اپنا سمجھ کے مذاق کر لی. میں نے 25-30 بھی نہیں پڑھی ہے, اب بتاؤں گا صحیح کتنی پڑھی ہے. اب مؤذن صاحب سوچنے لگے ہو سکتا ہے اب بتا دے. تو بولا بتا کتنی پڑھی ہے؟ تو بولا میں نے پڑھ لی 50-60. اب 50-60 کہنے کے بعد جو بھاگ لگائی ہے اس نے سیدھا اپنی بیوی کے پاس جا کے رکا. رکنے کے بعد بیوی سے کہا آج تو نے مؤذن صاحب سے جھگڑا کرا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مؤذن صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا نکلا مسجد سے کہ کتنی پڑھی, میں نے 10-15 بتائیں. پھر پوچھا کتنی پڑھی, میں نے 25-30 بتائیں. پھر پوچھا کتنی پڑھی, میں نے 50-60 بتا دی. تو بیوی بولی تم بھی بڑے سیدھے ہو, سیدھے سیدھے بتا دیتے. 4 پڑھی ہیں, 2 سنت 2 فرض. تو بولا ہاں وہ 50-60 مان نہیں رہتے, تیری 4 کہاں سے مان لیتے. یہ عالم ہے نمازیوں کا آج. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, میں بتاؤں ہمیں اپنے ذہنوں پہ اپنی عقلوں پہ سوچنا چاہیے, اپنی عقلوں سے اپنے ذہنوں سے سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا مسلمان کون سے وقت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, کون سے وقت میں اپنی زندگی کی سانسوں لے رہا ہے. سوچنا چاہیے ہمیں. ایسے ہی چلا جائے گا مسلمان. جس طریقے سے آج ہم کسی کا 40واں کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا لوگ ہمارا 40واں کریں گے, لوگ ہمارا 10واں کریں گے, لوگ ہمارا 20واں کریں گے, لوگ ہماری برسی کریں گے.
बात हंसने की नहीं है। सुन पहर के सुनी अकीदा मुसलमान भाइयों, अपने आप को जरा बदलो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। लोग कहते हैं दौर बदल गया, दौर वही है यार। कौन कहता है दौर बदल गया? सुबह वही होती है, शाम वही होती है, सूरज वहीं से निकलता है, चांद वहीं से निकलता है, लेकिन लोग बदल गए हैं, हमारे जहन बदल गए हैं, हमारे जो है अकीदे बदल गए हैं, हमारे दिल बदल गए हैं। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने जहनों को बदलने की कोशिश करो, अपने दिलों को बदलने की कोशिश कर दो और ऐसे बदल जाओ, ऐसे बदल जाओ ताकि तुम्हारा चलना नबी नबी बोले, तुम्हारा खाना नबी नबी बोले, तुम्हारा पीना नबी नबी बोले, तुम्हारा बात करना नबी नबी बोले। जब तुम्हारा खाना नबी नबी बोलेगा, जब तुम्हारा पीना नबी नबी बोलेगा, जब तुम्हारा बात करने का अंदाज नबी नबी बोलेगा, जब तुम्हारा सोना नबी नबी बोलेगा, जब तुम्हारा पानी पीना नबी नबी बोलेगा, तो गैर देखकर तुम्हें बोल देगा वाकई में ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। बदलो बदलो, अपने आप को बदलो। आज ये सद्दाम भाई की हम वालदा का 40वां कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मगफिरत फरमाए। और सबको दुनिया से जाना है, सबको कब्र में जाना है। 3 सवाल सबके साथ होना है। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता है? सबको दुनिया से जाना है। कौन कहता है? आज लोग कहते हैं कि देख लूंगा तुझे, आज लोग कहते हैं कि तुझे देख लूंगा, आज लोग कहते हैं किसी से लड़ाई हो जाती है कि 2 बीघा जमीन तेरे नाम की सही, 3 बीघा जमीन तेरे नाम की सही, तुझे जेल पहुंचा दूंगा, तुझे कचौरी का जो है कोर्ट में खचेड़ के ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, न जाने कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। और आजकल लोग ये भी कह देते हैं कि यार बड़ा परेशान करता है, बड़ा अपने आप को ताकतवर बनता है, एक गोली का नहीं है, एक गोली में उड़ा दूंगा। यार लोग गोली से उड़ाने की बात करते हैं, यार जब तुम दुनिया से चले जाओगे मुंह खुल जाएगा। हाथ अगर टेढ़े हैं तो दूसरे लोग सीधे करेंगे, पांव टेढ़े हैं तो दूसरे लोग सीधे करेंगे। जब आपका मुंह खुल जाएगा तो लोग आपके मुंह पे पट्टी बांधेंगे, आपके मुंह को बंद करने के लिए। आपके पैर फैल जाएंगे तो आपके लोग जो है एक कपड़े से आपके अंगूठे बांध दिए जाएंगे ताकि आपके पैर खुलने ना पाए। लोग उड़ाने की बात करते हैं, यार जब तक इस जिस्म के अंदर रूह है, जब तक ये तुम्हारा जिस्म कमाल का है, जब इस जिस्म से रूह निकल जाएगी तो कसम खुदा की हम और आप अपने चेहरे की मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, अपने चेहरे की मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। आज लोग उड़ाने की बात करते हैं। आज लोग ये कहते हैं देख लिया जाएगा, तुझे भी देख लूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो सबको जाना है दुनिया से, सबको मरना है, सबको जाना है दुनिया से। जब मरो ना, वो बन के मरो कि तुम्हारे जनाजे को लोग देखें और देख कर कहें वाकई में ये सच्चा मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, सच्चा इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है। ऐसे मत बनो कि लोग तुम्हारे जनाजों में भी बुराई करें, यार जुआरी बहुत बड़ा था, यार शराब पीने वाला था, यार ये तो ऐसा था, ये तो सट्टा लगाने वाला था, ये तो ये करने वाला था, ये तो वो करने वाला था। हराम कमाई से बचो, इतनी बड़ी नहूसत है हराम कमाई, इतनी बड़ी नहूसत है, इतनी बड़ी नहूसत है कि आप अगर अपने बच्चों को हराम कमाई खिलाएंगे आप, हिसाब जो है आपको कल मैदान क़यामत में देना पड़ेगा। खाएगा आपका माँ बाप, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपकी औलाद खाएगी, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी पैगाम बस यही आपको देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को संभालो, मुस्तफा की गुलामी में जीना सीखो, नमाजों की पाबंदी करो। कितने लोग यहाँ पर नमाजी हैं? जरा हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह, बिल्कुल ईमानदारी से। इतने आते हैं मस्जिद में, मैं जुमे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 वक्त की बात कर रहा हूँ। कहीं आप लोग समझो जुमे की बात कर रहे हैं। कितने नमाजी हैं यहाँ पर? कितने लोग आते हैं? एक सफ हो जाती है, एक सफ हो जाती है। ये तुमने मस्जिद बनाई है, इतना आलीशान जो है आपने उसका मीनार बनाया है, जिसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह अकबर। ये सुन पहर के सुन्नी अकीदा मुसलमान भाइयों ने अल्लाह अकबर ऐसा मीनार तामीर कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे हिसाब से आसपास में नहीं होगा, आसपास में नहीं होगा ऐसा मीनार। इतनी आलीशान मस्जिद और इतने आलीशान मीनार, इतनी आलीशान मस्जिद के साथ साथ इतने अच्छे अखलाक के मालिक कारी सदाकत साहब आपने बुला लिए हैं। आप हक अदा कर रहे हो मस्जिद का? हक अदा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप हक अदा कर रहे हो मस्जिद का? मस्जिद का हक क्या है मालूम है आपको?
مسجد کا حق ہے اس میں 5 وقت کی نماز جا کے پڑھ لینا. کیا حق ہے مسجد کا؟ 5 وقت کی نماز جا کے وہاں پر ادا کر لینا, یہ مسجد کا حق ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے نا, اگر نماز نہیں پڑھو گے, بے نمازی کے بارے میں بتاؤں آپ کو, میرے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی, بس تقریر ختم کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے نا, بے نمازی جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے, لقمہ اپنے منہ میں لیتا ہے نا, تو وہ لقمہ اس پر لعنت کرتا ہے, اس پر لعنت کرتا ہے. جو لباس پہنتا ہے نا, لباس, وہ لباس اس پر لعنت کرتا ہے. اور فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جو پانی پیتا ہے نا, پانی, بے نمازی پہ پانی بھی لعنت کرتا ہے. اور فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جس بستر پر بے نمازی آرام کرتا ہے, لیٹتا ہے, وہ بستر بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے. یار جب لعنتی جو ہے کھانا تمہیں لعنت بھیج رہا ہے بے نمازی کو, پینا لعنت بھیج رہا ہے بے نمازی کو, بستر لعنت بھیج رہا ہے بے نمازی کو, اور جو ہے آپ کی رضائی, آپ کا گدا, آپ کا لباس, آپ کا جوتا جب لعنت بھیج رہا ہے بے نمازی پر, تو ایسی لعنتی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ لعنتی زندگی مت جیو. پروردگار عالم سے دعا ہے مولا ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوں, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اسلام زندہ باد, قرآن پائندہ باد, سرزمین سن پہر زندہ باد. پروردگار عالم ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو کچھ غلطیاں ہوں اللہ معاف فرمائے. ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمد للہ.